السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے پڑھنے والے کو اور اس کے سننے والے پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اقرأ علی القرآن، کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، قرآن مجید دوسروں سے سننا پسند ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم رمضان ختم ہونے کے بعد قرآن مجید کو جزدانوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیتے ہیں تاکہ اس پر دھول اور مٹی نہ جمے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک سال کے بعد جب دوبارہ رمضان آتا ہے تب اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ باقی ہم کو عام دنوں میں ٹائم ہی نہیں رہتا، وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ بلکہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے بجائے ہم گانوں کو سننے لگتے ہیں۔ اگر ہم کسی ٹائم فری بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، یا راتوں میں اپنی بستروں پر جب سونے کے لیے جاتے ہیں، یا ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے دونوں کانوں میں ایئر فون یا بلوٹوتھ جیسی بیماریوں کو لگا کر فل والیوم میں قرآن سننے کے بجائے ہم گانا سنتے ہیں۔ پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کون بلا رہا ہے، اور ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کو بہت زیادہ سنبھلنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتاتا چلوں کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے، یہ روز روز کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ جاؤ، پہلے اپنی بہنوئی اور اپنے بہن کا حال معلوم کرو، وہ تمہارے دین کو چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں پہ خباب رضی اللہ عنہ ان کو بیٹھ کر سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر غصے سے لال ہو گئے۔ انہوں نے پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، پھر اپنی بہن کو زخمی کیا۔ ان کا غصہ جب تھوڑا سا مختصر ہوا تب انہوں نے کہا کہ لاؤ، جو تم پڑھ رہے تھے اس کلام کو لاؤ، میں بھی دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کی بہن نے کہا، آپ ناپاک ہو جاؤ، پہلے غسل کرو، اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ چنانچہ وہ غسل کر کے آئے، ان کے ہاتھ میں صحیفہ تھما دیا گیا۔ انہوں نے پھر سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی شروع کی آیت ہی پڑھ رہے تھے، بول اٹھے کہ یہ کتنا اچھا کلام ہے، کتنا معزز کلام ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت کا کام کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں۔ کچھ مسلمان جو باہر بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار کے ساتھ دیکھ کر ڈر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آواز لگائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، پھر عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑا اور کہا کہ اے عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان لانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ میرے بھائیو، یہ وہی صحابی ہے کہ جس راستے پہ چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہی صحابی ہے کہ جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا ڈر و خوف نکل گیا تھا۔ یہ وہی صحابی ہے ان کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے اس کے پہلے کعبے کے صحن میں نماز نہیں پڑھا تھا۔ ان کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے خود سارے مسلمانوں کو جمع کر کے کعبے کے صحن میں سب کو لے کر نماز پڑھا۔ میرے بھائیو، ایسے کئی مسلمان صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہیں کہ جو قرآن کو غور و فکر کر کے سنتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے اس کو ہم نکالیں اور اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور غور و فکر کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔